یہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک تقوی کو آپ بہترین طور پر ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں متقی بن جائیں. اگر ایسے میں بھی کوئی بندہ روٹین کی زندگی گزار کے مر جائے اور رمضان میں کوئی فرق نہ ہو، تقوی زائد نہ ہو، تو یاد رکھو وہ ہلاک و برباد ہوا. اس سے بڑا بدبخت ترین کوئی انسان نہیں. تو اب تیاری کر لو. شیڈول بناؤ، شیڈول. سوچو کرنا کیا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے. سحری کے بعد سے افطاری تک کیا کیا کام ہوں گے. ہر دنیاوی کام کو 50% حصہ دو، بس 50 اللہ کے لیے. اور آخری 10 دنوں میں کل اللہ کے لیے. 21 سے 29 صرف اللہ کے لیے. بقیہ 1 سے 20 دنیاوی کام 50%. بقیہ 50 اللہ کے لیے. نماز فرائض تھی، نوافل شروع کرنے کا اہتمام کرو. نوافل تھی تو تہجد شروع کرنے کا اہتمام کرو. تہجد ہیں تو اس کے بعد کے جو نوافل ہیں، جو 12 رکعت کے زائد نوافل ہیں، جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل تعمیر ہوگی. یہ 12 رکعت کو جو اپنی زندگی میں لائے گا، تو فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، 6، 8 اور مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے بعد 2 رکعت، 12. جو 12 رکعت کی حفاظت کرے گا اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رب العالمین جنت میں الگ سے ایک محل تعمیر کرے. نماز عصر سے پہلے 4، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی خاص نظر رحمت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے نوافل. ان نفلوں کی پابندی کرو. قرآن اپنی زندگی میں لاؤ، شیڈول بناؤ. صفحات اٹھاؤ، 13 لائن کا، 15 لائن کا، جو بھی ہے، 500 چلر یا 13 میں ہو تو اور کم. تو صفحے بانٹو 30 دن کے اندر. کتنے صفحے آتے ہیں؟ ایک دن. پہلے دن سے مجھے اتنے صفحات پڑھنے ہیں. تراجم اٹھاؤ جو عام فہم تمہاری زبانوں میں، تمل کو کسی کو چاہیے، اردو کسی کو چاہیے، ہندی کسی کو چاہیے، ملیالم جو بھی ہے، حصے بانٹو الگ سے. اور اس کے اندر شیڈول بناؤ، ڈائری بناؤ کہ اتنا مطالعہ ہر دن ہوگا. اور ایک وقت میں نہیں ہو رہا ہے. نماز فجر کے بعد 5 منٹ، نماز عصر کے بعد 5 منٹ، نماز ظہر کے بعد 5 منٹ، مغرب عشاء میں 5 منٹ. جو بھی ہے تقسیم کرو اپنی زندگی.